واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 187 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، یہ ایک جھلک ہے اس کانفرنس کی کارروائی اور گفت و شنید کی۔ مجاہدین اسلام کے لیے بڑے ہی پرکشش پھندے اور ہم رنگ زمین دام تیار کیے گئے۔ ادھر مجاہدین اللہ کے حکم سے اللہ پر ہی بھروسہ کیے اسکندریہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ انہوں نے کبھی ایسے ہتھ کنڈے اور فریب نہیں سوچے تھے جو کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ مجاہدین کے اس لشکر کے 7 عورتیں بھی تھیں اور ان میں شارینہ اور روزی اور اس جیسی چند ایک بڑی حسین لڑکیاں تھیں جو رومی یا مصری تھی، اور انہوں نے اسلام قبول کر کے ان مجاہدین کے ساتھ شادیاں کر لیں جو ان کے دلوں میں اتر گئے تھے۔ وہ اپنی خدمات پیش کرتی تھیں کہ انہیں اجازت دی جائے تو وہ رومی جرنیلوں کو گمراہ کر دیں، لیکن اسلام میں رہ کر کوئی سپہ سالار انہیں ایسی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ مجاہدین کے پاس صرف جاسوسی کا ایک شعبہ تھا جس کے مجاہدین آگے جا کر ہر بیروب دھار لیتے اور دشمن کے علاقے میں فریب کاری اور اداکاری سے کام لیتے اور اپنے سپہ سالار کے لیے نہایت اہم خبر لے کر آتے تھے جو سپہ سالار کے کام آتی تھی۔ ان جاسوس مجاہدین نے اپنے لشکر کو خوفناک خطروں سے بچایا تھا۔ اس کانفرنس میں قیرس نے جرنیلوں اور دیگر شرکاء کو آخری منصوبہ تیار کر کے احکام اور ہدایات دی اور پھر کانفرنس برخاست ہوئی۔ قیرس نے پھر جنرل تھیوڈور کے متعلق باتیں شروع کر دی اور اس بے تابی کا اظہار کیا کہ وہ جنرل تھیوڈور سے بہت جلدی ملنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ تاریخ کی ورق گردانی کر کے دیکھیں کہ جس وقت یہ کانفرنس چل رہی تھی اس وقت جنرل تھیوڈور کہاں تھا اور اس سے پہلے اور بعد اس پر کیا گزری تھی۔ یاد کریں کہ شریک بن سمی نے ایک ٹیلے پر محصور ہو کر رومیوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ رومی دل چھوڑ بیٹھے اور مجاہدین نے انہیں بری طرح تلواروں اور برچھیوں پر لیا۔ ان میں وہ ہی زندہ رہے جو بھاگ نکلے تھے۔ اس معرکے کے فوراً بعد سپہ سالار عمرو بن عاص سالار شریک سے آ ملے اور پیش قدمی جاری رکھی۔ اپنے جاسوس بہت آگے چلے گئے تھے اور وہ باقاعدہ خبریں دے رہے تھے کہ اس وقت رومی کہاں کہاں ہیں اور کس کیفیت میں ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص آگے جا رہے تھے کہ اپنا ایک جاسوس مجاہد آ گیا۔ اس نے یہ رپورٹ دی کہ 6 میل دور آگے ایک مقام پر بھاگے ہوئے رومی فوجی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مجاہدین کا مقابلہ کریں گے۔ اس مقام کا نام سلطیس تھا۔ یہ کوئی مشہور اور اہم مقام نہیں تھا، اس لیے وہاں قلعہ بندی تھی ہی نہیں۔ جاسوس نے بتایا کہ ان رومیوں کی نفری کتنی ہے اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کوئی قلعہ نہیں اور رومی کھلے میدان میں لڑیں گے۔ بھاگے ہوئے رومی کبھی یوں نہیں رکے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا، حیران ہوں کہ یہ صرف رکے ہی نہیں بلکہ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں بتایا گیا ہو کہ کمک آ رہی ہے اور مزید پسپائی روک دیں۔ اس وقت عمرو بن عاص کے ساتھ 2-3 سالار تھے۔ وہ بھی حیران ہوئے کہ بھاگنے والے رومی مقابلے میں کس طرح کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ انہیں دھمکیاں دے کر روکا گیا ہے اور بکھرے ہوئے رومیوں کو یہاں اکٹھا ہونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس وقت جنرل تھیوڈور کریون میں تھا۔ وہ دفاعی لحاظ سے ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اسے مسلسل اطلاعات مل رہی تھی کہ آگے سے رومی فوجی بھاگے ہوئے قلعے میں آ رہے ہیں۔ اس فوج کے دستوں کو جنرل تھیوڈور نے ہی مختلف مقامات پر پھیلا دیا تھا کہ وہ مجاہدین کی پیش قدمی کے آگے رکاوٹ بنے رہیں اور اس لشکر کو کمزور کرتے کرتے اس قابل رہنے ہی نہ دے کہ یہ اسکندریہ تک پہنچ سکے۔ لیکن یہ دستے کسی بھی مقام پر مجاہدین کے آگے نہ ٹھہر سکے اور پسپاہی ہوتے چلے گئے۔ پسپائی کوئی معیوب لفظ نہیں، بعض اوقات کوئی فوج کسی جنگی چال کے تحت پیچھے ہٹ آتی ہے اور پھر نئی تنظیم اور ترتیب کے مطابق حملہ کرتی ہے، لیکن رومی پسپا نہیں ہو رہے تھے بلکہ ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے جا رہے تھے۔ رومی تو ایک جنگجو قوم تھی جس کی شجاعت اور بے جگری کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن مجاہدین اسلام کے اس قلیل تعداد لشکر کے آگے رومی اپنی روایات کو بھول گئے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ باطل پہلی بار حق کے مقابلے میں آیا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے پہلے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی پوری فوج کو اپنی قیادت میں لے کر آگے بڑھے اور مجاہدین سے ایک فیصلہ کن معرکہ لڑے، لیکن اس نے جب بھاگ بھاگ کر آنے والے فوجیوں کی ذہنی کیفیت دیکھی تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کریون میں ہی رہے اور اس قلعہ بند شہر کو مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ بنائے۔ ایک تو یہ فوجی بھاگ آئے، دوسرے وہ جو مجاہدین کی تلواروں اور برچھیوں سے دنیا سے اٹھا دیے گئے تھے۔ ان کی لاشیں گوشت خور پرندے اور درندے کھا گئے تھے اور ان کی ہڈیاں مصر کی زمین میں بکھر گئی تھی۔ قرآن کا ایک ایک
فرمان پورا ہو رہا تھا، مجاہدین کو جیسے اللہ کی یہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت بہت بڑی فوج پر غالب آئی ہے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ جنرل تھیوڈور ابھی بابلیون کی شکست کے صدمے سے نہیں سنبھلا تھا کہ اسے پسپائی کی خبر ملنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا کہ کچھ فوجی اور کچھ لوگ بھاگے ہوئے کریون پہنچ رہے ہیں۔ تھیوڈور کو امید تھی کہ بزنطیہ سے کمک آ جائے گی، لیکن بابلیون میں ہی اس نے محسوس کر لیا تھا کہ کمک نہیں آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل تھیوڈور اپنی فوج میں اور لوگوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ بزنطیہ میں شاہی خاندان میں تخت و تاج کی وراثت پر رسہ کشی شروع ہو رہی ہے، اور وہاں کسی کو یہ خیال نہیں کہ مصر کو بچانا ہے۔ تھیوڈور نے کریون میں اپنے 2-3 جرنیلوں کو بلایا۔ ہم کس کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ تھیوڈور نے اکھڑے ہوئے سے لہجے میں کہا، ہرکل کے شاہی خاندان کی یا سلطنت روم کے وقار کی؟ شاہی محل میں جو مارکا آرائی ہو رہی ہے وہ تم سن چکے ہو۔ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، اور جب مصر ہاتھ سے نکل جائے گا تو اس کی سزا ہمیں ملے گی۔ مقوقس اچھا تھا یا برا یہ الگ بحث ہے، لیکن ہرکل نے اسے ذلیل و خوار کر کے ملک بدر کر دیا۔ ہرکل خود کمک لے کر مصر میں کیوں نہیں آیا؟ اپنے بیٹے قسطنطین کو کیوں نہیں بھیجا؟ غور کرو کہ ہم جان کی بازی لگا کر ان عربوں کو مصر سے نکال دیتے ہیں تو مصر کا مالک کون ہوگا؟ ہرکل اور اس کا خاندان۔ میں اب تمہیں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ میں اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اب ہم جم کر لڑیں گے اور مسلمانوں کو شکست دیں گے، اور پھر ہم مصر میں خود مختاری کا اعلان کر دیں گے۔ ظاہر ہے بزنطیہ سے فوج آئے گی اور ہم سے ہتھیار ڈلوانے کی کوشش کرے گی، یہ خانہ جنگی ہوگی، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ دونوں جرنیل نے کہا۔ اب وہ اپنے آپ کو تھیوڈور کے ہی ماتحت سمجھیں گے اور موت تک اس کا ساتھ دیں گے۔ ان جرنیلوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ مرتینہ سلطنت روم کی ملکہ بننے کے جتن کر رہی ہے، اور اگر وہ خود ملکہ نہ بن سکی تو اپنے بیٹے کو ہرکل کے تخت پر بٹھائے گی۔ ان جرنیلوں نے کہا کہ وہ ایسے بادشاہوں کے غلام نہیں رہنا چاہتے، نہ اپنے آپ کو اب ان کے حکم کا پابند رکھیں گے۔ البتہ جرنیلوں نے تھیوڈور سے یہ بات ضرور پوچھی کہ کمک کے آنے کی جو اطلاع آئی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ہاں، یہ سوچنے والا مسئلہ ہے، جنرل تھیوڈور نے کہا۔ اگر کیرس کمک لے کر آ گیا تو وہ سب سے پہلے مجھے بلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس پر بھی اعتماد نہیں ہے تو اسقف اعظم، لیکن کردار کے لحاظ سے بہت ہی گھٹیا آدمی ہے۔ میں اس کی نیت بھاپ لوں گا، اگر مجھے اس کی نیت پر کچھ شبہ ہوا تو میں اس کمک کی کمان خود لے کر اسے ایک طرف کر دوں گا۔ جرنیلوں نے پھر بھی مشورہ دیا کہ اب ہم یہ لڑائی اپنی ذاتی لڑائی سمجھ کر لڑیں گے، اور قیرس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم بزنطیہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کریں گے۔ جنرل تھیوڈور کو یہ مشورہ اچھا لگا۔ اس نے اسی وقت دفاعی پلان بنانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ پہلے اپنے دفاع میں لڑیں گے اور مسلمانوں کو تھکا کر جوابی حملہ کریں گے۔ اس پلان کے تحت اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو دستے کریون میں ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے اور وہ خود بھی کریون میں ہی رہیں۔ اس کا دراصل ارادہ یہ تھا کہ ہر طرف بکھری ہوئی فوج کو اس قلعہ بند شہر میں اکٹھا کرے، لیکن کچھ اس نے اور کچھ جرنیلوں نے سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو دستے کریون سے دور دور مقیم ہیں انہیں وہیں رہنے دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں اور انہیں کمزور کرنے کی کوشش کریں۔ مطلب یہ تھا کہ جب مسلمان کریون کو محاصرے میں لیں تو وہ کمزور حالت میں ہو۔ ادھر اسکندریہ میں مجاہدین اسلام کے خلاف بڑی ہی زہرناک، خوفناک اور زمین دوز کارروائیوں کے پلان بن گئے تھے، اور ایسی تخریب کاری کی ابتدا ہو گئی تھی جس کا پتہ تباہی اور بربادی کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا۔ ادھر کریون میں رومی جرنیلوں نے نئے عزم اور نئے جذبے سے ایسا پلان بنا لیا تھا جو مجاہدین کے لیے ناقابل تصور رکاوٹ بن سکتا تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 188 میں دیکھنا مت بھولیے۔